5 منٹ کا مدرسہ اور 19 محرم الحرام بھلی بات کہنا چاہیے. فہم قرآن. آج قرآن کی جو سمجھ اللہ رب العزت سے ہم مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں سے، اور اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں سے بھلی بات کہنا. یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ جب لوگوں سے خطاب کریں تو نرم بات کریں، خوش روئی سے بات کریں، کشادہ دلی سے بات کریں، چاہے مخاطب نیک ہو یا بد، سنی ہو یا بدعتی ہو. ہاں، دین کے معاملے میں حق پوشی سے کام نہ لیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو ہدایت نامہ دیا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا. تو آج جو کلام کرنے والا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہے. مخاطب کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، فرعون سے زیادہ برا اور خبیث تو نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے نرمی سے بات کرنا. حضرت طلحہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر و حدیث عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگوں کو بھی آپ اپنے پاس فاسد عقیدے والے لوگوں کو بھی جمع رکھتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے. میرے پاس ایسے لوگ آتے تو میں ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں سے بھلی بات کہو. ان میں تو یہودی نصرانی بھی شامل ہیں. مسلمان خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو وہ کیوں نہ داخل ہوگا. اس لیے ہر ایک سے اچھی اور بھلی بات کہنا چاہیے. بات کرتے وقت اپنے لہجے اور رویے کو نرم رکھنا چاہیے اور تلخ روئی سے بچنا چاہیے. آج ہم نے مسالک کی ایسی جنگ چھیڑ لی ہے اپنے درمیان کہ وہ اہل حدیث ہے، اب اس سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرنی. یہ تو دیوبندی ہے، اب اس سے بات نہیں کرنی. یہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، اس سے بات نہیں کرنی. اس سے تو تڑپتے ہوئے جملے بولنے، تلخ لہجے میں بات کرنی ہے. یہ تو بریلوی ہیں، ان سے تو بالکل ہی بات نہیں کرنی. یہ تو بدعتی ہیں، ان سے بات نہیں کرنی. تو میری بہنوں، یہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ نرمی سے بات کرو. زباں شیریں تو تخت گیری. جب زبان میں مٹھاس ہوتی ہے تو سب کے دلوں پر حکمرانی ہو جاتی ہے. تو دلوں کی حکمرانی چاہتے ہو، اپنے آپ کو لوگوں کی یادوں میں بہترین اگر زندہ رکھنا چاہتے ہو، مرنے کے بعد بھی اچھے ناموں سے اپنے آپ کو یاد کروانا چاہتے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ نرمی سے بات کرنا ہے. کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کا تذکرہ فرمایا اور اس سے پناہ مانگی، اور 3 مرتبہ اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا تم میں سے جو شخص جہنم سے بچ سکتا ہو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے عوض تو ایسا ہی کرے. اگر کسی کو یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کر لیا کرے، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ بھی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں اچھے بول بولنے چاہیے. اور بعض بول ایسے ہوتے ہیں جن سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، بعض بول ایسے ہوتے ہیں جن سے توڑ اور دوری پیدا ہوتی ہے. تو ان بولوں سے بچنا چاہیے اور جوڑ والے اور قریب کرنے والے بولوں کو بولتے رہنا چاہیے. اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری زبان سے وہ الفاظ وہ بول نکلیں جن کے عرش پر محشر میں بہترین مول لگ جائیں. تو موقع بموقع زبان سے اچھے کلمات کہنے چاہیے، کسی کے احسان پر دعایا کلمات دینا چاہیے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. حدیث میں ہے کہ جس شخص کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے وہ احسان کرنے والے کو ان الفاظ میں کامل تعریف کرے. اور وہ الفاظ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے. مختصر دعا ہے مگر اس سے شکر کی عبادت ہم نے کر لی، مخاطب کا دل خوش ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے راضی ہو جاتے ہیں. اور آج کی نصیحت یہ کہ اچھی گفتگو سے دل جیت لیں. میٹھے بول میں جادو ہے، میٹھے بول میں جادو ہے. ٹھیک ہے، جب کسی سے ملاقات کریں تو اس کے لیے خیر خواہی کے ارادے سے اس سے میٹھے بول بولیں، حوصلہ افزائی کے کلمات بولیں جس سے وہ خوش ہو جائے. آج ہمارے ہاں تعریف کرنے کا تو جذبہ ہی نہیں ہے. تعریف کو تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے. ہم طنزیہ لہجوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی تعریف کرے تو ہم خود اس سے کہہ رہے ہیں کیوں بٹرنگ کر رہے ہو، کیوں مکھن لگا رہی ہو. تو ہم نے اس کو بٹرنگ اور مکھن سمجھ لیا. کوئی ہمارے کپڑوں کی تعریف کر دے تو کہا حسرت ہو رہی ہوگی نا، میرے کپڑے دیکھ کے بڑی وہ ہو رہی تھی. تو یہ میری بیٹیوں ایسا نہیں ہے. اچھے بول بولا کریں، تعریف سننے اور تعریف کرنے کی عادت ڈالیں، اچھے الفاظ سے مخاطب کرنے کی عادت ڈالیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کوئی صاف ستھرا لباس دیکھا تو پوچھا یہ نیا کپڑا ہے یا دھلا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دھلا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا نئے کپڑے پہنو، اچھی زندگی گزارو، شہادت کی موت پاؤ. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے. تو گفتگو کے دوران آپ نے میٹھی پیاری تسلی دینے والی 4 دعائیں دی جن سے نرمی اور خیر خواہی ٹپک رہی ہے. اس لیے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی اس سنت کو زندہ کریں گے اور ہمیشہ میٹھا بول بولنے کی کوشش کریں گے. کسی کو دیکھا اچھے کپڑے پہنے تو میں ماشاءاللہ کہہ دیں، بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں آپ نے، یہ بھی کہہ دیں. کسی کی گاڑی میں بیٹھیں تو کہہ دیں ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت پیاری گاڑی دی. کسی کے گھر جائیں تو ماشاءاللہ آپ کا گھر بہت پیارا ہے. تعریف کرنے اور تعریف سننے کی عادت ڈالیں. خدا کا واسطہ تعریف کرنے اور تعریف سننے کی عادت ڈالیں. سوال نمبر 1 یہ ہے آج کا کہ بھلی بات کہنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور سوال
سوال نمبر 2 کہ کسی کے احسان کے بدلے میں کیا کہنا چاہیے، حوصلہ افزائی کیسے کرنی چاہیے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ 5 منٹ میں مکمل۔